اب جب غم ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو غم منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہاں میرا بالکل بھی مقصد یہ نہیں کسی کو میں ٹھیس پہنچاؤں یا تکلیف پہنچاؤں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، لیکن یہ بات بھی میرے لیے اٹل اور ضروری ہے میں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ غم منانے کا بھی صحیح طریقہ کیا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے میت پہ غلط طریقے سے غم منا کر میت کو بھی عذاب میں ڈالے اور اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالے۔ کہ ایسا نہ ہو ہم غم کے نام پر غیر شرعی رسومات کر لیں، کہ ایسا نہ ہو ہم غم کے نام پر جو اسلام نے نہیں سکھایا وہ کام کریں، کہ ایسا نہ ہو ہم غم کے نام پر وہ سارے کام کر بیٹھے جس سے نہ میت کو فائدہ، نہ غم کرنے والے کو فائدہ، بلکہ میت کو بھی گناہ، کرنے والے کو بھی گناہ، اور ہمارا غم کرنا باعث اجر کے بدلے باعث گناہ بن جائے۔ کیونکہ جب صدمہ لگتا ہے تو غم ہوتا ہے، وہ غم کا طریقہ بھی اگر اسلامک ہو تو وہ بھی اجر دیتا ہے، اور اگر وہ غم کا طریقہ ان اسلامک ہو، غیر اسلامی ہو، تو وہ گناہ کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو ہماری خوشیاں بھی ہمیں اجر دے، ہمارے غم بھی ہمیں اجر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور غم کے وقت تو بہت بڑی بڑی خوشخبریاں دی گئی، جو اس کو صدموں کو برداشت کر لے، جو اس گھڑیوں کو صبر میں گزار لے، ان کے لیے بہت بڑی بڑی جو ہے جس کو بشارتیں دی گئی کہ اس کو یہ ملیں گا اور یہ ملیں گا اور یہ ملیں گا۔ جب وہ صبر کریں گا صدمے کو سن کر، جو برداشت کریں گا اس کو شریعت کے مطابق، تو یہ ضروری ہے۔ تو میری باتوں کو آپ ادر میں نہ لیں کہ اس نے یہ کہا، فلاں چیز تو غلط کہا، یہ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگوں کے انتقال ہوئے، آپ نے کیسا غم منایا، آپ کے صحابہ نے غم منانے کا کون سا طریقہ سکھایا، بس میرا اور آپ کا بھی طریقہ وہی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے غم بھی اجر دیں گے، ہماری خوشیاں بھی انشاءاللہ ہم کو اجر دیں گی۔ تو برا لگنے کی چیز نہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔